ہاں، اس پہ جو ہے نا ایک بات اور عرض کرنی ہے کہ جو ہے وہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے معاملات اس سے جو ہے نا بہتر ہو جائیں گے، اچھے ہو جائیں گے. انشاءاللہ. وہ ہمارے اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور دیگر جو جگہوں سے لوگ کر رہے ہیں اور کوششیں لوگ لگے ہوئے. اللہ پاک سب کو کامیابی عطا فرمائے. تو ان سب کو جو ہے اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج جس انٹرسٹنگ ٹاپک پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس کا موضوع ہے باطنی اور ظاہری کائنات کا ایٹماسفیئر. یہ ایک بہت اہم موضوع ہے اور ہم اس میں یہی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو لہٰذا وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پوڈ کاسٹ کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور حضرت سے رہنمائی دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ تو پھر ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیں کیا حال ہے؟ الحمدللہ آپ کی دعا آپ کا صدقہ. یہ ایک ایسا موضوع ہے، ایسا ٹاپک ہے جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور روحانیات اور تصوف سے وابستہ لوگ اس کے تلاش میں رہتے ہیں کہ اس قسم کی گفتگو ہمیں میسر ہو. تو اسی ٹاپک سے جو ہے میں آغاز کرنا چاہتا ہوں. جو یہ ٹاپک کی ٹائٹل ہے، ٹاپک کا ٹائٹل ہے باقاعدہ کہ ظاہری اور باطنی کائنات کا ایٹماسفیئر. یہ کیا ہے، اس کو ذرا ایکسپلین کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولاً تو عرض یہ ہے کہ ظاہری اور باطنی جو کائنات ہیں اور اس کے ماحول کا اثر ہے اس میں ہر ایک مبتلا ہے، چاہے وہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو. ابھی اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ یہ صرف روحانیات سے تعلق رکھنے والے یا تصوف یا باطنی کائنات کی کھوج رکھنے والوں کے لیے نہیں ہے. اس میں ہر ایک مبتلا ہے، ہاں اسے علم نہیں. لہٰذا یہ نہ صرف یہ کہ روحانیات اور باطنی کائنات کی کھوج لگانے والوں کے لیے فائدہ مند ہے اسے جاننا، بلکہ ہر ایک شخص کے لیے اسے جاننا چاہیے تاکہ وہ زندگی میں اسٹرگل سے بچ سکے. اب اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. اب باطنی اور ظاہری کائنات کا ایٹماسفیئر یا ماحول یا موسم وہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو کائنات ہے نا یہ ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہمیشہ تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے. سائنس نے جتنی ترقی کی ہے آپ اس لحاظ سے جب ارتھ کا مطالعہ کریں گے یا ہمارے کوسموس کا مطالعہ کریں گے تو پتہ لگے گا کہ یہ ہمیشہ بدلتا رہا ہے، اس میں ہمیشہ تبدیلی واقع ہوتی رہی ہے. بالکل. اور اب بھی ایسا چل رہا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہی چلتا رہے گا. ٹھیک. اب بظاہر مادے کی جو تبدیلی ہے جو لوگ انرجیز کا مطالعہ کرتے ہیں وہ یوں کہتے ہیں اگرچہ ہمیں مادی دنیا میں مادی تبدیلیاں نظر آ رہی ہوں پھر بھی ان کے پیچھے
اندیکھی انرجیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے، جو یہ مادی تبدیلیاں لا رہی ہوتی ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. آسان زبان یوں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک چیز کے پیچھے انرجی ہے، فریکوینسی ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اندیکھی طاقت ہے صحیح، جسے ہم نارملی محسوس نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے، تو اب ایک یہ کائنات ہے جس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور ہم نے یہ سمجھا کہ یہ تبدیلیاں انرجیز کے آنے جانے یا ان کے الگ الگ کمبینیشنز کی وجہ سے ہیں، یعنی مسلسل انرجیز آتی رہیں گی اور جاتی رہیں گی، اور ایسا ہی ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہاں کا انرجیز والا موسم یا ایٹماسفیئر ہمیشہ تبدیل ہوتا رہے گا، اور ضروری نہیں ہے کہ انرجیز جو 1000 سال پہلے آئی تھیں 1000 سال بعد وہی انرجیز آئیں. ہمیشہ نئی نئی انرجیز آتی رہیں گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور وہ کب جائیں گی کس کو کیا پتا، صحیح ہے، سوائے ان کے جو بہت گہرائی سے انرجیز کا مطالعہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آئی سمجھ میں بات؟ تو جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہر ایک تبدیلی جو واقع ہو رہی ہے، انرجیز کا مطالعہ کرنے والے لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے انرجیز کام کر رہی ہیں، اندھے کی قوت ہوتی ہے جو تبدیلی لے کر آتی ہے، اور وہ تبدیلی جو ہے مادی دنیا میں ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آ گئی سمجھ میں بات؟ تو ایک تو موسم وہ ہے جو باہر کا ہے، یعنی ہم نے گفتگو کی باہر کے ایٹماسفیئر کی، صحیح ہے، کہ یہ آتا جاتا رہے گا اور اس میں تبدیلیاں واقع ہوتی رہیں گی، اور نئی نئی انرجیز آ کے نئے نئے حالات پیدا کرتی رہیں گی. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ہم باطنی ایٹماسفیئر کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا اور اسے زمین پر اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا. بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت سارے اختیارات دیے، ٹھیک ہے، اور بہت ساری ایسی قوتیں دیں جس کے ذریعے سے وہ باہر کے ایٹماسفیئر میں تصرف کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، آئی سمجھ میں؟ اب یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں نا، یہ ہم صرف اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں کہ باہر کا اور اندر کا جو ماحول ہے، ایٹماسفیئر ہے، وہ کیا ہے. اس میں سے ہر ایک جو بات چھڑ رہی ہے اس پہ الگ الگ 3 4 گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے. تو ہم ان تفصیلات میں نہیں جا رہے ہیں، صحیح، ہم صرف اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بڑے اختیارات دیے اور عقل عطا فرمائی، اچھے برے کا امتیاز کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی، اور دیگر مادی ترقی جتنی ہو گئی ہے اس سے نظر آتا ہے کہ اگرچہ انسان جو ہے وہ ان انرجیز کو نہیں سمجھ سکا، اور باہر کا ماحول پروگرام ہی اسی وجہ سے ہوا ہے کہ اس کو سمجھا نہ جا سکے، اچھا، کیونکہ ہمیشہ نئی نئی انرجیز آئیں گی، بالکل ایسا، ہے نا. تو ہر ایک نئے آنے والی کا تعارف وہ کیا کرتی ہے، کیا کر سکتی ہے، کس کے لیے کیا ہے. ایک ہی انرجی ہر ایک کے لیے الگ الگ کے لیے، کسی کے لیے اچھی ہے کسی کے لیے بری. اس پہ ابھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ پاک نے اس کو صلاحیت دی کہ وہ اس میں تصرف کر سکتا ہے یا انہیں مینوپولیٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے، اپنی حد تک بھی اور دوسروں کے لیے بھی. ٹھیک ہے، صحیح. اسے کتنا علم حاصل ہو گیا ہے، وہ کتنا جان گیا ہے، اس نے اپنے اندر کتنی صلاحیت پیدا کر لی ہے انرجیز کو سمجھنے اور ان کو مینوپولیٹ کرنے یا تصرف کرنے کے لحاظ سے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا. اچھا، اب جب انسان نے کھوج لگائی تو اس کو پتہ لگا
کہ میرے اندر بھی ایک ایسی ہی کائنات ہے جیسی باہر ہے، صحیح. اور میرے اندر بھی اسی طرح انرجیز کا آنا جانا رہتا ہے. اچھا. اسی کی وجہ سے جو ہے میرے حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اچھا. میرے نہ چاہتے ہوئے. ٹھیک ہے. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں، بالکل ایسا. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں بیمار ہو جاؤں، بالکل ایسا. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ حادثہ ہو جائے، لیکن ہوتا ہے سب کچھ. لوگ بہت کوشش کر رہے ہوتے ترقی کر لیں ترقی کر لیں ترقی کر لیں، جی جان لگا دیتے ہیں، سر توڑ محنت کر لیتے ہیں، لیکن نہیں ہوتا معاملہ. نہیں کر پاتا. بالکل ایسا. اور بعض لوگ جو ہے وہ کم محنت میں کامیاب ہو جاتے ہیں. جی ایسا بھی ہے نا. تو اس کے چاہے سے کچھ نہیں ہو رہا. انسان کے چاہے سے. انسان کے چاہے اس نے یہ سمجھا کہ یہ جو انرجیز ہیں، یہ جو آتی جاتی رہتی ہیں، یہ مجھے بھی افیکٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. ورنہ تو حالات میری مرضی کے مطابق چلتے. بالکل ایسا. ہے نا. میں جیسا چاہتا ویسا ہو جانا چاہیے تھا. بالکل ایسا. لیکن نہیں ہوتا ایسا. تو پھر اس نے اور کھوج لگانے کی کوشش کی. تو یہ پتہ لگا کہ اصل میں باہر کا جو ایٹماسفیئر ہے اور اندر کا جو ایٹماسفیئر ہے، یہ آپس میں تعلق میں ہے. ٹھیک ہے. کیا؟ یہ آپس میں تعلق میں ہے. جب کوئی انرجی آ رہی ہوتی ہے، مجھے پہلے ہی اندر میری جو کائنات ہے اس کو سینس ہو جاتی ہے. ٹھیک ٹھیک. ماشاءاللہ. اور پھر وہ اسی کے مطابق ریئیکٹ کرتی ہے. صحیح ہے. اب کوئی ڈیل ہو رہی ہے اور بظاہر وہ بہت اچھی ڈیل ہو رہی ہے، اور وہ باہر کوسموس سے آنے والی انرجی یہ چاہتی ہے کہ میری ڈیل نہ ہو، تو آٹومیٹکلی میں ویسا ہی ریئیکٹ کروں گا. اس کو میں ایسے ہی باتیں کہوں گا سامنے والے کو کہ وہ ڈیل کلوز کر کے چلا جائے، یعنی منع کر کے چلا جائے. صحیح. تو باہر اور اندر آپس میں کنیکٹ ہے نارملی عام لوگوں کا. ٹھیک ہے. اور جو خواص ہیں ان کے بارے میں ہم انشاءاللہ ابھی بات کریں گے. ٹھیک. صحیح ہے. تو حالات جو ہیں اسی وجہ سے کائنات میں بھی چینج ہوتے رہتے ہیں. صحیح. اور خود اپنے اندر بھی بندہ چینجنگ محسوس کرتا ہے کہ ایک ہی چیز جو مجھے 3 مہینے پہلے پسند تھی، اب وہ مجھے پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور 3 مہینے بعد پھر پسند آ گئی. صحیح. میری پسند پہ ہی اختیار نہیں ہے مجھے. ٹھیک ہے. بظاہر تو ایسا ہی لگا. صحیح ہے نا. پہلے میں کسی دشمن سمجھتا تھا، اب دل چاہ رہا ہے یار چلو معاف کر دو. 1 مہینے بعد کیوں معاف کیا بھائی، اچھا تھا معاف ہی نہ کرتے. یہ مثال ہے سمجھنے کے لیے. ہر ایک اس سے ریلیٹ کرے گا کہ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. آپ پہلے جو ہے پیسے بچا رہے ہیں کہ پیسے بچاؤ 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 بچاؤ، ایک دم سے دل چاہا، چیزیں دیکھیں، سارے کے سارے خرچ کر دیے. لانے کے بعد پھر احساس ہو رہا ہے یار یہ کیا لے لیا. صحیح. ایسا ہے نا. ایسا ہوتا ہے. تو وہ باہر اور اندر کی جو انرجیز ہیں وہ آپس میں کنیکٹ ہیں. ٹھیک ہے. اور باہر جو تبدیلی آنی ہوتی ہے اسی کے مطابق بندہ جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو عام شخص کے لیے جس نے روحانیات سے کچھ حاصل نہیں کیا، اس کے لیے باہر کا اور اندر کا ایٹماسفیئر ایک جیسا ہے. صحیح. فرق یہ ہے کہ وہ آنے والی جو انرجی ہے وہ کسی کے لیے فائدہ مند ہے اور کسی کے لیے نقصان دہ. ٹھیک ہے. آئی نا سمجھ میں بات. ہے وہ سیم انرجی. ہے وہ سیم انرجی اور اربوں قسم کی انرجی ہیں. ٹھیک. کیا؟ اربوں قسم کی. 1000 2000 3000 نہیں، اربوں قسم کی انرجیز ہیں جو ہر مہینے ہر ہفتے آنا جانا کرتی ہیں. ٹھیک ہے. آئی سمجھ میں بات. اس پہ 2-3 چیزوں کی میں عرض کرنا چاہوں گا سوالات کے طور پہ.
جسے ایک تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہزاروں کی تعداد میں انرجیز کا آنا اور جانا باطنی کائنات میں ہوتا رہتا ہے، اس کی کوئی اگزامپل آپ دے سکتے ہیں پلیز؟ باطنی کائنات میں آنے جانے ظاہری کائنات میں جو کچھ تبدیلی آ رہی ہے تھوڑا سا اور آسان وہ تاکہ سب سمجھ کچھ سکیں۔ یہاں تبدیلی سے مراد کیا موسم کا تبدیلی آ رہی ہے یا موسم کی تبدیلی بھی ہے، حالات کی تبدیلی بھی ہے۔ دیکھیں جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو اس کی شروعات اور پھر اس کی موت ٹھیک ہے، بالکل ایسی ہی ہے یہ کائنات۔ یہ پیدا ہوئی ہے، یہ جوان ہوگی اور پھر مر جائے گی۔ صحیح، قیامت کے بارے میں سب نے بالکل سنا ہوا ہے۔ اس کی ابتدا ہوئی، یہ اپنے کمال کو جائے گی، کمال سے پھر نیچے کی طرف آتے آتے حالات بالکل خراب ہوں گے اور پھر قیامت قائم ہوگی۔ ٹھیک ہے، انسانی جسم بھی ایسا ہی ہے، صحیح ہے، کائنات بھی ایسی ہی ہے۔ تو اسی مقصد کے لیے انرجیز آتی جاتی رہیں گی، اس میں تغیر پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے پہلے ہی عرض کیا کہ جو انرجیز کا مطالعہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہر ایک کام جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے انرجیز ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کی مثال دینے کا تو کوئی وہ ہے ہی یعنی نہیں باقاعدہ موجود۔ کوئی اس کو ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے کوئی اسپیسیفک کام ہے تو ہم جس کے نہیں، مثال دے سکیں۔ جنرلی جو جس قسم کا کام ہو رہے ہیں وہ سب انرجی کے تحت ہی ہو رہا ہے۔ انرجی کے تحت۔ ٹھیک ہے شیخ، ایک چیز ابھی آپ نے اور ارشاد فرمائی کہ جب باطن میں کوئی انرجی آتی ہے، جیسے آپ نے ڈیل کلوزنگ والی ایک مثال دی اور اس پہ ہماری باڈی آٹومیٹکلی ریئیکٹ ہی ویسا کرے گی، تو یہ اس سے تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے اختیارات میں نہیں ہے کہ ہم انرجی کون سی کو ایکسیپٹ کریں یا کون سی کو نہیں، کیسا ہی ہے؟ ہاں، اسی پر اب ہم نے بات کرنی ہے۔ اب جن لوگوں نے اس کا مطالعہ کیا انہوں نے یہ جانا کہ ہم اپنے اختیار سے اپنی باطنی کائنات میں تغیر پیدا کر سکتے ہیں، اچھا، اور تصرف کا استعمال کر سکتے ہیں، ہم اپنی باطنی کائنات کو مینوپولیٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسی کے نتیجے میں اورا سامنے آیا۔ وہ کیسے؟ کیا؟ اب اس پہ آگے چل کے بات کریں گے، لیکن اس کو تھوڑا سا عرض کر دیں۔ جب انہوں نے تصرفات کرنا شروع کیے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جو تغیر ہم اپنی باطنی کائنات میں کر رہے ہیں اس کا اثر جو ہے کچھ میل دور تک جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، باہر سے آنے والی انرجیز جو ہے وہ صرف مجھ پر ہی نہیں بلکہ میرے ارد گرد اور لوگوں پر بھی اثر نہیں کر رہی ہیں۔ اچھا، تو پھر انہوں نے جانا کہ اصل میں یہ انرجیز جو میرے باطن سے نکل رہی ہیں ان کی کچھ رینج ہے، یہ کہیں دور تک جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو تغیر میں اپنے اندر ان انرجیز سے بچنے کے لیے کر رہا ہوں جو باہر کے ایٹماسفیئر سے آ رہی ہیں وہ اس اورا کو بھید نہیں پا رہی ہیں۔ زبردست۔ تو اس نتیجے میں اورا سامنے آیا کہ ہم جو انرجیز ہمارے باطنی ورلڈ میں جو اثر کر رہی ہیں، جو ظاہر پر اثر کر رہی ہیں، اس پہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ جی اسی کا بھی آپ نے جواب دیا۔ جی اسی پہ ایک میرے ذہن میں ایک اور بات آئی، جی یہ آپ کا جو گفتگو کا موضوع ہے وہ انرجی سینٹرز کی طرف جا رہا ہے، کیا ایسا ہے؟ جی ہاں، بالکل جو ہے یہ انرجی سینٹرز کی طرف ہی جائے گا، کیونکہ کائنات میں جو آنے والی انرجیز ہیں وہ کائنات کے انرجی سینٹر سے آتی ہیں۔ صحیح ہے، اور وہیں جاتی ہیں، وہی مل کر سب تغیر پیدا کرتے ہیں اس میں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا ہمارے اندر جو انرجیز کا آنا جانا ہے یا ہم جو انرجیز میں تصرف کرتے ہیں وہ بھی ہمارے انرجی سینٹر سے۔ ٹھیک ہے، آئی نا سمجھ میں بات؟ صحیح۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو باہر سے آنے والے انرجیز کو روک سکتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے باطنی ایٹماسفیئر سے وہ باہر کے ایٹماسفیئر کو
روک لیتا ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ہمارے یہاں موسم تبدیل ہوتا ہے، سردی آتی ہیں، گرمی آتی ہیں، تو ہم نے ترقی کرتے ہوئے گرمیوں سے بچنے کے لیے اے سی کا انتظام کر لیا ہے، فینس کا انتظام کر لیا ہے کہ باہر تو گرمی ہے لیکن ہم اس کمرے میں بیٹھے ہوئے جہاں اے سی ہے، فینس لگے ہوئے، تو ہمیں اس گرمی کا احساس نہیں ہوگا. بالکل ایسا ہی. صحیح ہے. سردیاں آتی ہیں تو ہم گرم کپڑے نکال لیتے ہیں، ہیٹر کا استعمال کرتے ہیں. تو مصنوعی طور پر ہم ایک ایٹماسفیئر قائم کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسا. آئی نا سمجھ میں بات؟ بالکل ایسا. تو بالکل اس کی مثال اسی طرح سے ہے، بس یہ نظر نہیں آتی ہیں. جو کر رہا ہوتا ہے اس کو اس کا احساس ہو رہا ہوتا ہے اور نتیجے اس کے سامنے ہوتے ہیں آنکھوں پہ. جو کر رہا ہوتا ہے وہ دیکھتا بھی ہے. صحیح شیخ. شیخ ایک ذہن میں ایک بات آئی ابھی آپ کی گفتگو سے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں یا کوئی جگہ ہوتی ہے، ہم وہاں بیٹھتے ہیں یا اس شخص سے بات کریں تو وہاں ایک نیگیٹیوٹی، ایک گھبراہٹ سی محسوس ہوتی ہے، بھاری پن سب محسوس ہوتا ہے. تو اب بظاہر تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیں بوجھ ڈالے، تو یہ معاملہ کیوں ہے؟ وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کا جو اندر کا ایٹماسفیئر ہے، جب کوئی انرجی باہر سے اس سے ٹکراتی ہے، یعنی باہر والی جو انرجی ہے وہ آپ کے اندر والے ایٹماسفیئر سے ٹکرائے گی تو وہ آپ کو سگنل دے گا. ٹھیک. کیا آپ کو؟ اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر ایک اس کو محسوس کرتا ہے کہ جو ہے وہ آپ کو خطرہ محسوس ہو رہا ہو تو ایک دم سے آپ کا دل تیز تیز دھڑکنے لگتا ہے، آپ جو ہے ایک دم سے رش کرتے ہیں، تیز ہو جاتے ہیں. اگرچہ آپ کو بظاہر کچھ خطرے والی بات نظر نہ بھی آ رہی ہو، آپ کو صرف شک ہی ہو جائے جی جی تو بھی ہوتا ہے، بعد میں پھر وہ نکلتا ہے کہ بھئی یہ تو صحیح ہوا تھا. تو اس میں یہ محسوس ہوتا ہے، یہ ہمارے ڈی این اے میں. جب ہمارے اینسسٹر جو ہے وہ جنگلات میں رہا کرتے تھے جی جی تو شکار کے لیے جایا کرتے تھے. بالکل ایسا. تو وہ صرف شکاری نہیں ہوتے تھے، صحیح. وہ کسی کے لیے شکار بھی ہوا کرتے تھے. ایسا ہے. بالکل. یہ تو لاجیکل بات سمجھ میں آتی ہے کہ یا تو وہ شکار کر کے آئیں گے یا خود ہی شکار ہو جائیں گے. بالکل. ہے نا؟ تو کچھ ایسا ہونا چاہیے جو ان کو دیکھے بغیر ہی احساس کروا دے کہ کوئی ہے جو میرا پیچھا کر رہا ہے، کوئی ہے جو مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. صحیح صحیح صحیح. تاکہ میں اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کر سکوں. صحیح. آئی نا سمجھ میں بات؟ اور یہ ہوتا ہے آپ کو جو ہے دور سے کوئی گھور رہا ہو، ایک دم سے آپ کی نظر جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کو دیکھ رہا تھا، یہ کہاں سے آیا. بالکل ایسا. آئی نا سمجھ میں؟ یعنی یہ 5 جو ہمارے حصے حواس خمسہ، جو ہمارے حواس خمسہ ہیں، ان کے علاوہ یہ جو ہمیں محسوس ہو رہا ہے کیونکہ یہ باطن سے ہے اس کا تعلق. جی ہاں. شیخ ایک چیز جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے، جس طرح آپ نے انرجیز کے متعلق ابھی ارشاد فرمایا، لوگ عملیات کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں اور اس پہ ان کو عرصے دراز ہو جاتے ہیں، چلہ کشی کرتے ہیں. کبھی وہ دیکھتے ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی عمل کیا کسی کام کے لیے، وہ فوراً ہو گیا. کبھی وہی کام کسی اور کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو نہیں ہوتا، یا پھر ان کو خود کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں انرجی مجھے کم لگ رہی ہے، ایک ہی دفعہ پڑھا میں نے کوئی چیز اور وہ کام ہو گیا، اور یہاں مجھے اتنی بار پڑھنا پڑا اور ابھی بھی کام نہیں ہو رہا. تو یہ ڈفرینس کیوں آتا ہے؟ جی، جب آپ اس کانسیپٹ کو سمجھ لیں گے اور یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا باہر اور اندر کا ایٹماسفیئر، تو آپ کے ذہن سے وسوسے اور یہ جو پریشانیاں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اب اس کی مثال یوں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ 1 کلو وزن اٹھا کے 1 میل چلنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کے اندر طاقت ہے کہ آپ 1 کلو وزن اٹھا کے 1 میل چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری بار آپ کو 40 کلو اٹھا کے چلنا ہے. مشکل ہو جائے. تو وہ جو باہر سے آنے والا وزن ہے جو آپ نے اٹھایا ہے، اصل میں اس طرف سے جو ہے مسئلہ زیادہ ہوا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے.
نہ یہ کہ آپ کے جسم میں طاقت کم ہے، ٹھیک ہے، طاقت ایک ہی جیسی ہے، صحیح ہے، آئی نا؟ لیکن جو وزن آپ نے اٹھانا تھا وہ پہلے 1 کلو اٹھایا تھا تو وہ آرام سے اٹھ گیا تھا آپ سے، اب آپ 40 کلو اٹھانا چاہتے ہیں۔ صحیح، تو باہر سے جو آپ کو باہر کے ایٹماسفیئر سے جو انرجیز مل رہی ہیں جن میں آپ تصرف کرنا چاہ رہے ہیں وہ زیادہ طاقتور ہوں گی، تو اب آپ کو یہاں سے زور زیادہ لگانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا وظیفہ کمزور ہو گیا ہے یا آپ کی پڑھائی میں کوئی کمی آ گئی ہے یا آپ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو کتنا ایکسیس ملا ہے وظیفے کا۔ اچھا، وظیفہ پورا ہوتا ہے لیکن جو آپ کو دے رہا ہے وہ آپ کو کتنا ایکسیس دیتا ہے اس کا، اس پر ہوتا ہے، کیونکہ باہر سے آنے والی انرجیز تو ہزاروں اربوں خربوں ہوں گی، صحیح ہے، کوئی چھوٹی ہوگی کوئی بڑی ہوگی۔ اب بظاہر جو ہے کوئی بہت بڑی انرجی جو ہے وہ ایسا معاملہ کریٹ کر رہی ہوگی مادی زندگی میں جو بہت چھوٹا ہوگا لیکن بہت دیر چلنے والا ہوگا۔ اچھا، اور کوئی بہت چھوٹی انرجی ہوگی جو بہت بڑا میسو مسئلہ کھڑا کر رہی ہوگی، ٹھیک ہے، جو بظاہر دیکھنے میں بہت بڑا ہوگا۔ صحیح، تو آپ جب عمل کریں گے تو وہ چھوٹی انرجی ہے نا، آپ اس میں تصرف کر کے اس کو ہٹا دیں گے، وہ ہٹ جائے گی اور آپ سوچیں گے یار کتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ صحیح ہے، لیکن وہ چھوٹا سا مسئلہ آپ کی بڑی بڑی محنتوں سے حل نہیں ہوگا۔ صحیح، کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے جو ریزسٹنس زیادہ ہے۔ اور ہمارے پاس ایکسس لمیٹڈ ہے۔ جی ہاں، آئی سمجھ میں بات؟ بالکل، تو کیا ہوتا ہے، ارے بھائی تو جادوگر جنات ہے، وہ بھی پڑھائی کر رہے ہیں سامنے سے، آپ نے کون سا سن لیا بھائی پڑھائی کرتے ہوئے؟ جہاں عمل نہیں چلتا، ارے بھائی جادوگر جنات آ گئے، پیچھے جادوگر بیٹھا ہوا ہے کاٹ رہا ہے، ہر ایک بیچارے جادوگر خیر چلے اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، ہر ایک مسئلہ جادو جنات نہیں ہوتا، آپ کو انرجیز کو سمجھنا پڑے گا، انرجیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ ہر ایک چیز جادو جنات پہ ڈال دیں گے اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گا اور انہیں بیچاروں پر آپ الزام بیچارے تو خیر اللہ معاف فرمائے غلط بول دیا، یعنی انہیں پر آپ الزام ڈالتے رہیں گے اور بیچارے جو مریض ہیں وہ پریشان ہوتے رہیں گے۔ بالکل، تو اصل میں معاملہ یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے انرجیز کو دیکھنا، ان کو سمجھنا اور وہ کس طرح سے ورک کرتی ہیں، آپ کی اپنی یعنی باطن کا ایٹماسفیئر اور جو باہر کا ایٹماسفیئر ہے اس کو سمجھنا ہے بہت اچھی طریقے سے، تب آپ جو ہے بہت اچھے طبیب بن سکیں گے۔ ٹھیک ہے شیخ، اسی سے ریلیٹڈ میں ایک سوال عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے لوگ عملیات کرتے ہیں یا جو مراقبہ وغیرہ کرتے ہیں اس میں ان کو مشاہدات ہوتا ہے، تو یہ مشاہدات جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ ظاہری یعنی باطنی ایٹماسفیئر کی وجہ سے ہے یا کوئی ظاہری ایٹماسفیئر کی وجہ سے؟ ہاں، اس پہ جو ہے نا ایک بات اور عرض کرنی ہے کہ جو ہے وہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے معاملات اس سے جو ہے نا بہتر ہو جائیں گے، اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارے اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور دیگر جو جگہوں سے لوگ کر رہے ہیں اور کوششیں لوگ لگے ہوئے، اللہ پاک سب کو کامیابی عطا فرمائے، تو ان سب کو جو ہے اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ پھر یہ کہ آپ کے سوال کی طرف انشاءاللہ چلتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، یہ ہر ایک کے لیے ٹھیک ہے جی، صحیح ہے، جب ہم عمل کرتے ہیں وظیفہ پڑھتے ہیں یا تو وہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں، بالکل، تو اب اس میں ہمیں ظاہر دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں چاہیے، صحیح ہے، بروز قیامت اللہ پاک جو ہے اس کا اجر عطا فرمائے گا اپنی شان کے مطابق، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ تو آپ جیسے بھی پڑھیں، وہ بھی اخلاص سے توجہ سے پڑھیں، بہت اچھا ہے، لیکن جب آپ
اسماء الہیہ سے، وظائف سے، دیگر چیزوں سے ظاہری دنیا میں تبدیلیاں چاہتے ہیں نا، تصرف، ہم جو بار بار تصرف یا مینوپولیٹ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر دنیا میں تبدیلی میری مرضی کے مطابق، صحیح صحیح ایسی تبدیلی جس کا سورس نظر نہ آئے، وہ انرجی کے ذریعے سے بالکل صحیح خود ہی ہو جائے، جس کو بولتے ہیں خود ہی ہو جائے۔ صحیح تو جب ہم ایسی تبدیلی چاہتے ہیں کہ بھائی میرا جو ہے نا کاروبار اچھا ہو جائے، میرے شوہر اچھے ہو جائیں، میری بیوی سے تعلقات اچھے ہو جائیں، مجھے یہ مل جائے، مجھے یوں ہو جائے، یوں ہو جائے، صحیح جب آپ ان چیزوں کے لیے عملیات یا وظائف کرتے ہیں صحیح تو آپ کو ایک خاص اسٹیٹ آف مائنڈ پہ آنا پڑتا ہے، صحیح تب جا کے وہ چیزیں اثر کرتی ہیں۔ صحیح اب کتنے لوگ وظائف کرتے ہیں، بہت کتنے سارے لوگ کوشش کرتے ہیں، بہت سارے اس میں سے کثرت ایسی ہوتی ہے جو کامیاب نہیں ہو پاتی، اور بالکل پھر وہ ایسا ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے۔ اچھا، اس میں بھی اور وجوہات ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے، اس میں انرجیز پر ہم نے گفتگو کرنی ہے کہ بار بار جو تبدیلی ہوتی ہیں یہ کیوں ہوتا ہے، ٹھیک صحیح ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، ابھی اس پہ بات کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جو اعمال میں کامیابی حاصل نہیں کر پاتے، جی کیوں؟ کیونکہ وہ اس اسٹیٹ پہ نہیں جا پاتے دماغ کے، صحیح جہاں جا کے انہوں نے مینیفیسٹ کرنا ہے، یعنی وہاں جا کے اگر صرف بول بھی دے بندہ ٹھیک ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ تو آپ اسماء الہیہ پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، وظائف پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو بدرجہ اولا اس اسٹیٹ پہ جانا ہے، تب آپ اور لوگوں سے زیادہ بہتر مینیفیسٹ کر سکیں گے، کیونکہ آپ نے ڈیوائن انرجی کو بھی انوالو کیا ہوا ہے یہاں۔ صحیح صحیح، صحیح صرف آپ جو ہے وہ اپنے باطن کا استعمال نہیں کر رہے، بلکہ آپ نے ڈیوائن انرجی کو انوالو کر لیا۔ اب تو ایسے کرشمے ہوں گے کہ سوچ ہی نہیں سکتے۔ صحیح جتنی بھی مائنڈ سائنسز ہیں وہ اسی بنیاد پر بنی ہیں کہ ہم دماغ کو ایک خاص اسٹیٹ پر لے جائیں۔ بالکل اس کو سیکھنے کے لیے آپ جو ہے اچھے خاصے پیسے دیتے ہیں، بالکل ایسا ہے بڑے پیسے خرچ ہوتے ہیں، اس کو سیکھنے میں بڑی محنت ہوتی ہے، ہوں، لیکن وہ کیا سکھاتے ہیں؟ آپ کو کیا کرنا ہے؟ الفا اسٹیٹ میں جانا ہے، بالکل ایسا وہاں جا کے آپ کچھ بھی بول دیں گے وہ ہو جائے گا۔ یہ انگریز کر رہے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، صحیح وہ کر رہے ہیں، ان کے تجربات ہیں، آپ انٹرنیٹ کھول کے پڑھیں، الفا اسٹیٹ پہ وہ مینیفیسٹ کرتے ہیں، وہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے یہ کیسے ہو رہا ہے؟ کچھ راز ہے۔ صحیح آپ نے اپنا عمل کرتے ہوئے اسی اسٹیٹ پہ جانا ہے، اپنی ریلیکس ہونا ہے ٹھیک ہے اور دماغ کو زیرو کرنا ہے۔ اچھا کیا کرنا ہے؟ زیرو کرنا زیرو کرنا ہے، دنیا سے آزاد کرنا ہے۔ صحیح اس کی پریکٹس آپ کو بیٹھنے سے پہلے کرنی ہے، او اپنی روزمرہ زندگی میں اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اچھا آپ اولیاء کرام کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو بول دیتے ہیں وہ پتھر کی لکیر ہوتا ہے، بالکل ایسا بولتے کیا سوچ لیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ سبحان الفا اللہ اسٹیٹ پہ رہتے ہیں۔ سبحان اللہ کیا ہمیشہ الفا اسٹیٹ پہ رہتا یا اس سے زیادہ، ڈیلٹا جسے کہتے ہیں۔ ڈیلٹا وہ اسٹیٹ ہے جہاں پہ خواب بھی آنا بند ہو جاتا سبحان اللہ ہے، یعنی سوتے ہوئے آپ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب دماغ میں کچھ چل رہا ہے ابھی بھی، صحیح تو خواب بھی آنا بند ہو گئے، دماغ بھی سو گیا۔ نتھنگنیس۔ صحیح تو اس کی جو پریکٹس ہے وہ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں کریں گے۔ وہ کیسے؟ آپ قاضی بننا چھوڑ دیں گے، واہ لوگوں کے فیصلے کرنا چھوڑ دیں۔ آپ یہاں پر سے قاضی بنے ہوئے ہیں،
کون اچھا ہے کون برا ہے کون کیسا ہے کون کیسا نہیں ہے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنے الفا اسٹیٹ کو برباد کر رہے ہیں. کیوں؟ پورے دن کی جو عادت ہے وہ لے کے جب آپ بیٹھیں گے آدھا پون گھنٹہ وظیفہ کرنے، تو وہی آپ قاضی بن کے بیٹھے ہیں یہاں پر. وظیفہ کرتے ہوئے بھی یار یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، اس نے صحیح نہیں کیا، اس نے اچھا کیا. جس کام سے تعلق نہیں ہے اس کے بھی فیصلے کر رہے ہیں. وہی چیز اپنے عمل کے اندر بھی توجہ رہتی ہوگی اسی چیز کی. بالکل وہی سوچتے رہتے ہیں. صحیح. آپ نے پہلے الفا اسٹیٹ میں جانا ہے، پھر عمل پڑھنا شروع کرنا ہے. صحیح. عمل پڑھتے پڑھتے بھی جائیں گے تو چلے صحیح ہے، لیکن اپنے مقصد کا خیال آپ نے الفا اسٹیٹ پہ جا کے کرنا ہے بھائی. صحیح. آئی سمجھ میں بات؟ بالکل. تو ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ بھی، اور ویسے بھی جو لوگ محنت کر رہے ہیں جن کو نتائج نہیں مل رہے ہیں، جی، جو کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، کچھ جو ہے وہ مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، کچھ روحانی تجربہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ الفا اسٹیٹ پہ جائیں. اس کے لیے ریلیکس ہوں زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے. صحیح ہے. یہ ایک دم سے نہیں ہوگا. ٹھیک. بالکل. کیا کہ یہ بٹن دبا دیے چلو الفا اسٹیٹ، ایسا نہیں ہوگا. صحیح. اس اسٹیٹ پہ جانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ ریلیکس اور کامنس کی ضرورت ہے. صحیح. اس میں آپ کا نہ صرف دماغ بلکہ باڈی بھی ریلیکس ہو جاتی ہے. تو وہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کروائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ کی رحمت سے اللہ پاک نے ویسے کرم فرمایا ہوا ہے، بغیر اس کے ہو رہی ہے. لوگوں کو مشاہدے ہو رہے ہیں الحمدللہ، لوگ تجربہ کر رہے ہیں الحمدللہ. تو لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ان کو بھی ضرورت ہے. بالکل. کیا کہ وہ الفا اسٹیٹ پہ جانے کی پریکٹس کریں. جب وہ کسی کا کام کرنے کے لیے بیٹھیں گے اور وہ ہبڑ دبڑ میں ہوں گے، ان کا دماغ کام نہیں ہوگا تو کوئی بھی کام نہیں ہوگا ان کا. صحیح. آپ انرجی کو مینوپولیٹ نہیں کر سکتے. صحیح. آئی نہ سمجھ میں بات؟ تو یہ بہت ضروری ہے ہر ایک عملیات کرنے والے کے لیے، ہر ایک وظیفہ پڑھنے والے کے لیے، جو کوئی بھی کچھ بھی کرتا ہے، یعنی جو اس ظاہری دنیا میں، مادی دنیا میں انرجی کے ذریعے سے مینوپولیشن کرنے کی کوشش کرتا ہے، تصرف کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو الفا اسٹیٹ پہ جانا ضروری ہے اس وقت جب وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ چھوڑ دے بالکل ہی لوگوں کا قاضی بننا، لوگوں کے فیصلے کرنا، دنیا میں کیا چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے، فلانا، آپ سے جس کا تعلق نہیں ہے چھوڑ دو اسے. جس کے بہت زیادہ ضرورت ہے، جہاں فیصلہ کرنا ضروری ہے وہاں کرو، اور پھر چھوڑ دو کر کے. وہیں نہیں گھومتے رہو خیالات میں. صحیح. بیٹھے ہوئے تو یہاں پر ہیں، خیالات میں کہاں گھوم رہے ہیں حضرت؟ دنیا کے بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں حضرت خیالات میں. یہ صحیح ہوا ہے، یہ صحیح نہیں ہوا. آپ نے اپنا الفا اسٹیٹ خراب کر دی. صحیح. آپ کا دماغ ہی سکون میں نہیں ہے کیونکہ آپ نے عادت ڈالی ہوئی ہے اس کو. صحیح. آئی سمجھ میں بات؟ تو اگر آپ ہمیشہ ہی الفا اسٹیٹ میں جاتے ہیں تو پھر تو کیا بات ہے. بہترین بڑے بڑے اولیاء کرام، میں نام نہیں لینا چاہتا، بہت بڑے بڑے اولیاء کرام جن کا ہم سنتے ہیں وہ ہمیشہ اس اسٹیٹ میں رہتے ہیں. سبحان اللہ. جن کے بڑے بڑے تصرفات، بڑی بڑی کرامتیں ہم سنتے ہیں. تو اس اسٹیٹ پہ جانے کے لیے ہو رہا ہے سب کچھ. آئی نا سمجھ میں بات؟ تو اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف، اس کو ایک بار دہرا دیں. جی شیخ، جو لوگ عملیات کرتے ہیں یا جو ملازمات کرتے ہیں اس پہ جو ان کو مشاہدہ ہوتا ہے، وہ ظاہری کائنات میں ہو رہا ہوتا ہے یا باطنی کائنات میں؟ الحمدللہ دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ اپنے باطن کی کھوج لگا رہے ہوتے ہیں، جی، تب جو کچھ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کا تعلق آپ کے باطن سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ ایک ایک کر کے انرجی سینٹرز میں جاتے ہیں، اور وہاں پر جانا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو جسم مثالی ہوتے ہیں،
ہر ایک سینٹر جو ہے ہمارا روحانی سینٹر، جی اس کے بارے میں پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں، اس کی خاص انرجی ہے. جب اس پہ ہم محنت کرتے رہتے ہیں تو ہر ایک کے جسم مثالی بنتے ہیں. صحیح صحیح ہے، وہ روحانی جسم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ اس عالم میں سیر کرتے ہیں تو آپ کا وہ جسم مثالی سیر کر رہا ہوتا ہے اس میں. اچھا ٹھیک ہے. آئی نا سمجھ میں بات؟ تو جب تک آپ کا کراؤن اوپن نہیں ہوا ہے تو زیادہ تر جو آپ کو تجربات اور مشاہدات ہوتے ہیں وہ آپ اپنے اندر کے ایٹماسفیئر سے دیکھ رہے ہیں اچھا اور اسی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کا کراؤن اوپن ہو جاتا ہے تب آپ پھر اس باہر کے ایٹماسفیئر میں نکلتے ہیں. صحیح آئی نا سمجھ میں بات؟ صحیح. اور پھر وہ باہر سے بھی دیکھتے ہیں، پھر آپ کا اختیار ہے چاہے اندر کا دیکھیں چاہے باہر کا دیکھیں. صحیح آ گئی سمجھ میں؟ صحیح. شیخ اس پہ ایک سوال ذہن میں کہ یہ جو باہر سے جب آپ نے بتایا کراؤن چکر اوپن ہوگی اس کے بعد جو باہر کے ایٹماسفیئر ہم نے دیکھا تو کیا وہ فزیکل باڈی کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے یا وہ جسم مثالی کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے؟ جسم مثالی کا، لیکن اعلیٰ درجے کا جسم مثالی ہوتا ہے وہ آپ کا. اچھا جی، جسے صوفیاء کے حوالے سے مشہور ہے ان کی کرامتیں کہ ایک ہی بار میں وہ جگہ جگہ موجود ہوتے تھے. جی 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 بالکل. تو وہ بڑا اعلیٰ درجے کا جسم مثالی ہوتا ہے. تو اس پہ کبھی پھر انشاءاللہ تفصیلاً گفتگو کریں گے، ورنہ گفتگو ذرا الگ چلی جائے گی. انشاءاللہ انشاءاللہ. ایک چیز مجھے ذہن میں آئی لاسٹ پوڈ کاسٹ کے اندر آپ نے ایک ورڈ یوز کیا تھا میٹرکس. تو اس پہ میں چاہوں گا تھوڑی آپ ذرا روشنی ڈالیے کہ کیا یہ سب کچھ میٹرکس ہے کیا؟ اب وہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ یہ میٹرکس ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو یہ میٹرکس سے کم بھی نہیں ہے. اچھا وہ کیسے؟ ابھی ہم گفتگو عرض کر چکے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ انرجی کے ذریعے سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارا اختیار بھی نہیں ہے اس میں. صحیح. جو ہم چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو رہا، بلکہ پری پلان کچھ ہے جو ہونا ہے، اس کے مطابق یہ کائنات چل رہی ہے. صحیح صحیح. صحیح صحیح صحیح. اب ہم پر ہے کہ ہم انرجی مینوپولیشن سیکھ کر اپنی حد تک، اپنے گھر والوں کی حد تک، یہ جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں، ہم جس سے محبت کرنے والے ہیں ان کی حد تک ان کو بچا لیں. ٹھیک ہے. یا ایسے ہی چلتے ہیں. دو باتیں، جی. یا تو آپ بالکل جو ہے توکل والے اور صبر والے ہو جائیں. اچھا. اور جو ہو رہا ہے اس کو دل سے تسلیم کریں. ٹھیک ہے. ابھی ہم نے جو ہے وہ بات کی تھی الفا اسٹیٹ کی. جی. اسی کو تصوف میں مقام رضا کہتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے ایک ہی لیول پر ہوں میں. واہ. یہاں سے میں ایک ہی لیول پر ہوں، میں زیرو پر ہوں. اچھا ہو یا برا، مقام رضا یہی تو. بے شک. تو یا تو آپ اس پر آ جائیں، صبر کر لیں، بالکل جو ہو رہا ہے اس پر راضی ہیں بھائی، آپ اللہ کی مرضی ہے بھائی. صحیح ہے. اب بظاہر آپ جو اختیار کر سکتے ہیں ذرائع وہ کریں، لیکن نتیجہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. بالکل ہے نا. تو ہر ایک چیز کیوں ہو رہی ہے؟ پھر اللہ کی مرضی ہے بھائی. صحیح. اور پھر اس کا اپوزٹ ہے کہ آپ پھر کوشش کرتے ہیں انرجی مینوپولیشن کی. ٹھیک ہے. کہ بھائی اب میں اپنا تصرف چلاؤں، ٹھیک ہے. انرجی کو اپنی مرضی کے مطابق مینوپولیٹ کروں، میں تصرف دکھاؤں گا. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ عاملین سے رابطہ کرتے ہیں، آپ انرجی مینوپولیٹر سے رابطہ کرتے. وہ اصل میں کیا ہے؟ انرجی مینوپولیٹر ہے. جادوگر کیا ہے؟ وہ نیگیٹو انرجی مینوپولیٹر ہے. صحیح ہے. اور عاملین جو روحانی عمل کر رہے ہیں وہ پازیٹیو انرجی مینوپولیٹر. ہاں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اصل میں کیا کر رہے ہیں. یہ ٹرم اچھی ہے. ہاں آئی نا سمجھ میں بات؟ صحیح. تو اب آپ کیا کرتے ہیں؟ جگہ 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 جگہ. لیکن ان دی اینڈ کیا ہوتا ہے؟ جب تک اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے وہ آزمائش وہ رہے گی. بالکل ایسا ہے. جب وقت ہوتا ہے ختم ہونے کا وہ ختم ہو جاتی ہے. صحیح ہے. اور جس کے ہاتھ سے ختم ہوتی ہیں وہ سمجھتے ہیں بھائی یہی ہے بڑے بابا.
ہے نا. صحیح. لیکن اس میں جو آزمائش کا ہے نا معاملہ، وہ یوں ہے کہ جب ہم صوفیہ اور اولیاء کرام کی بارگاہ میں جاتے ہیں جی. تو واقعی وہ انرجی مینوپولیٹ کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور جیسے بارش ہو رہی ہے جی. تو آپ کے ہاتھ میں چھاتا پکڑا دیں گے کہ بارش تو ہو رہی ہے. صحیح ہے. وہ تو ہوگی، وہ تو ازل سے یہ لکھا ہوا ہے کہ ہوگا. آپ صحیح ہے. کی تقدیر میں جو آزمائش لکھ دی ہے وہ آ کر رہے گی. ٹھیک ہے. لیکن وہ کتنی آسانی سے جھیل لیں گے آپ. وہ اس پہ کرم ہو جاتا ہے. اس میں کرم ہو جاتا ہے. صحیح ہے. اور یہ بھی ازلی فیصلہ رب یہ تعالیٰ کا ازلی تھا کہ اسی طرف آپ جاؤ گے اور اس طرح مانگو. بالکل. جیسے موت ہے، جی. موت تو آنی ہے، اس کو نہیں روک سکتے ہیں. بالکل ایسا. اب اچھی حالت میں مریں گے یا بری حالت میں؟ تڑپ تڑپ کے سسک کے بری حالت میں اسپتالوں میں، اللہ پاک سب کی حفاظت. ایسے مریں گے یا سکون سے؟ بالکل. آئی نا سمجھ میں؟ تو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ہم جن انرجیز سے کام لے رہے ہیں ان میں کون کون سی انرجیز ہیں، اور ان میں سے کون کون سی انرجیز کو ہم نے کام پہ لگانا ہے، کون کون سی انرجیز کے لیے. ٹھیک ہے. سارا کھیل یہاں آتا ہے. صحیح. اگر ہم کر دیں تو اس کی مشکل ضرور آسان ہو جائے گی سامنے والے کی، ورنہ ہم لگے رہیں گے دھما دم 40 دنوں تک پڑھائیاں کرتے رہیں گے اس کے لیے. بھائی جو لیک تھا وہ تو ختم ہی نہیں کیا آپ نے. صحیح. بالکل. آپ تو ہو سکتا ہے اس کو وہی انرجی دے رہے ہو جس کی وجہ سے وہ آزمائش میں. اللہ اکبر. تو کیا ہوگا؟ اس کا اور زیادہ جو ہے معاملات خراب ہو جائیں گے. بس جس مشکل سے وہ بچنے کے لیے آیا تھا وہ دگنی مل رہی ہوگی. بالکل. تو آپ اس کو گہرائی سے مطالعہ کریں، گہرائی سے. سب سے عرض ہے کہ اس کو گہرائی سے سیکھیں، اچھی طرح سے سیکھیں، اور اچھی طرح سے سیکھ کے پھر لوگوں کا بھلا کریں اور وہ کریں، رہنمائی کریں. شیخ ابھی جیسے آپ نے پریویس گفتگو کے اندر، اسی پوڈکاسٹ کے اندر آپ نے کری تھی کہ ہماری جو اس ساری گفتگو ہے وہ سورس اور انرجی سینٹرز کے اوپر ہی بات. تو ایک تو وہی ہے کہ باطنی اور ظاہری کائنات جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے، تو جو باہر سے فورس آئے گی اندر سے بھی اسی پہ ہم ریئیکٹ کر رہے ہوں گے. لیکن ان کیس، لیکن آپ نے اس کا یہ بتایا کہ کوئی شخص اگر مینیپولیٹ کر لیتا ہے اپنی انرجی کو، اس کے لیے جسے آپ نے حوالے سے کیا، تو اس پہ میرا سوال ہے کہ اگر سورس تبدیل ہو گیا ہے تو، اور ہم میٹرک سے نکل گئے، ظاہر سی بات جب سورس ہم نے چینج کر لیا، جیسے آپ نے چھاتے والی مثال دی، تو اب حفاظت کیسے ہوگی؟ ہم اس سے یعنی میٹرک سے تو نکل گئے، تو اب ہم بچ سکتے ہیں اس سورس سے جو پریویس تھا یا نہیں؟ جی. اب یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنی نیا کسی کے ہاتھ میں لگا دی. سبحان اللہ. کیا صحیح ہے. پہلے یہ تھے کہ آپ قدرت کے آسرے پر تھے کہ جیسا ہو رہا ہے ہو رہا ہے. بھائی سردی آ رہی ہے، گرمی آ رہی ہے، خزاں باہر اچھے موسموں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، خوشیاں لے رہے ہیں، اور جو خطرناک موسم ہے اس میں بھی ایسے ہی بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. بالکل. اس کو بھگت رہے. صحیح ہے نا. اب آپ نے جو ہے اس میں اگر وظائف کے ذریعے سے ہے تو ڈیوائن انرجی کو انوالو کر دیا ہے آپ نے. سورس کیا بنا دیا آپ نے؟ ڈیوائن. اس انرجی کو بنا دیا. صحیح. تو اب آپ سوچیں کیا کیا تصرفات کر سکیں گے اور کیا کچھ کر سکیں گے آپ. صحیح. صحیح ہے. اچھا، تو ڈیوائن انرجی جب ہمارے پاس آ جائے گی اور اس کو ہم سورس بنا لیں گے تو اب نیا تو پار لگا، یعنی نیا تو ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لی یا اس کے ہاتھ میں دے دی. صحیح ہے. ڈیوائن انرجی کے. صحیح ہے. لیکن ابھی ہمیں چلانی نہیں آئی. ہاں بالکل. ابھی ہم تھوڑا سا تجربہ کریں گے اور دیکھیں گے، باہر کی اور اندر کی انرجیز کو پہچاننا سیکھیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک مسلسل جد و جہد ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ تو اربوں خربوں انرجیز آتی جاتی رہیں گی اور اس کی وجہ سے تبدیلیاں بھی آتی جاتی رہیں گی، کبھی کم کبھی چھوٹی. یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے انرجی سینٹرز کو بہت زیادہ مضبوط کر لیں گے اور
بہت بڑا ریزسٹنس اگر آتا ہے تو وہ آپ کے اوپر اتنا سا ہوگا، تھوڑا سا، اور آپ کو احساس ہو جائے گا، تو آپ اس کے لیے پہلے سے تیار کر لیں گے. سبحان اللہ. ہے نا؟ صحیح. تو اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اس طرح سے آپ خود بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، محبت کرنے والوں کو، سب کو محفوظ رکھیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آئی سمجھ میں؟ ایک آخری سوال کی طرف میں چلوں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ پوڈ کاسٹ کو جو ہے وہ اختتام کریں گے. میٹرکس سے ہم نکل گئے، آپ نے اس کو بتا بھی دیا کہ ہم جو ہے وہ تصرف بھی کر سکتے. اچھا، ہم نے میٹرکس بولا نہیں ہے، لیکن وہ اگر آپ سمجھے تو ایسے ہی لگے گا جیسے جی میٹرکس. مفہوماً میں یعنی لوگوں کو سمجھ میں آسانی سے آ سکے اس لیے ٹرم استعمال کی جائے. جی جی. تو اگر ہم نکل جاتے ہیں اس چیز سے، یا ہم نے سورس چینج کر لیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب جو تصرف ہم کر رہے ہیں وہ کتنا کر سکتے ہیں اور کن کن چیزوں پہ کر سکتے ہیں، اس کو تھوڑا سا آپ کا ڈیفائن کریں. بالکل، ہم اپنی اسٹرگل اور اپنی آزمائش کو آسان کر سکتے ہیں. کچھ جو ہے نا ہماری زندگی کا 10% جو ہے، جی اب یہ 10% کہاں سے آئے اس پہ بھی کبھی بات کریں گے انشاءاللہ. یہ مقدر ہے ہمارا، یہ ہونا ہی ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. اس کی مثال جیسے ابھی موت بالکل کب ہوگی، یہ مقدر ہے، یہ ہوگی. صحیح ہے. اب یہ کیسی ہوگی ہم اس کو بدل سکتے ہیں. صحیح. آزمائش آئے گی تو آ کر رہے گی، ہم اس سے کتنا افیکٹ ہوں گے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کو ہم کر سکتے ہیں. آزمائش کا احساس کریں گے ہم، لیکن جتنا بھگتنا تھا وہ ہوگا، وہ اس میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. کہ بارش ہو رہی ہے اس بات کا احساس ہوگا، بالکل، لیکن آپ چھاتے کے نیچے، آپ کو ٹچ نہیں کرے گا کچھ. سبحان اللہ. آئی نا سمجھ میں بات؟ تو جو مقدر میں لکھا ہے وہ تو آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے، ہوتا ہوا. اس کے علاوہ جو ہے اس میں آپ مینوپولیشن کر سکیں گے، بہت زیادہ سبحان اللہ. تصرف کر سکیں گے. آئی سمجھ میں؟ صحیح. بہت بہت شکریہ حضرت، آپ نے جو ہے وہ اتنا اہم ٹاپک جو ہے وہ ہمیں سمجھایا، اور ہم دعا ہی کریں گے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم لوگوں کو خیر و عافیت سے سمجھ میں آئے، سب کے لیے آسانی. اچھا، اس پہ جو ہے نا بہت ساری باتیں ہیں جو ہو سکتی ہیں، جو رہ گئی ہیں، ہم نے نہیں کی ہیں. تو یہ ہے کہ اللہ نے چاہا تو پھر کبھی، یا ہمارے جو ویورز ہیں وہ پوچھیں انشاءاللہ، تو انشاءاللہ کریں گے. اس کو ہم نے بالکل سطحی طور پر کہ ہر ایک کو سمجھ آ جائے اس لحاظ سے سمجھائیں. بالکل ایسا ہی، بالکل ایسے. الحمدللہ ویورز جو ہے، آڈینس ہماری جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑی زیادہ انٹریکٹ کرتی ہے، جو ہم جو ہے کمیونٹی پہ جو ہے وہ پوسٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ ان سے یہی عرض ہے کہ اس پہ بھی جو ہے وہ کمنٹ کر کے اپنے سوالات جو ہیں وہ بھیج سکتے ہیں. دعا کی درخواست ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک ایمانا وفضلا دائما ورزقا واسعا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا ودعاء مستجابا ولقاء نصیبا جنة الفردوس المأوى كاملا وعلما نافعا ونعيما مقيما. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أمرنا ولا تسلط علينا من لم يرحمنا في الدنيا والآخرة وكف أيدي الظالمين عنا يحفظ وحزنا ويسر أمورنا وحسن مرادنا وتمم تقصيرنا واشف مرضانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله. انشاءاللہ اس بار ہمارا پوڈ کاسٹ جو ہے وہ مکمل ہوا. انشاءاللہ عنقریب دوسرے پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں شیخ کہ آپ جو ہے وہ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمیں جو ہے وہ اس علم سے نوازتے ہیں. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.